ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا. اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے. کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ. ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کی قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں. اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی. پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی. آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ صرف دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی. اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا. ہمیں بتائیں نا، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرون طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا